The Peach of Paradise. ایک دفعہ کا ذکر ہے ارارات کے پہاڑ کے دامن میں ایک دھوپ سے نہائی ہوئی وادی میں ایک خوشحال تاجر رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام لوسین تھا، جس کی خوبصورتی اور نرمی سب کو خوشی دیتی تھی۔ لوسین کا نام چاندنی کے معنوں میں تھا اور وہ چاندنی کی طرح چمکتی تھی۔ اس کی موجودگی باپ کے گھر کے اندھیروں کو دور کر دیتی تھی۔ ایک بہار کے موسم میں جب تاجر دور دراز کے ملکوں میں تجارت کے لیے جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے لوسین کو پاس بلایا اور پوچھا، بیٹی، مجھ سے کہو، دور دراز کے دیسوں سے میں تمہارے لیے کیا لاؤں؟ لوسین نے پل بھر سوچا۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک تھی جو تاروں کی روشنی جیسی لگتی تھی۔ ابو، میرے لیے جنت کا آڑو لائیے گا۔ وہ سب سے نایاب اور شینی پھل ہے جو چھپی ہوئی وادی کی گہرائیوں میں اگتا ہے۔ تاجر مسکرایا اور وعدہ کیا، ٹھیک ہے میری پیاری لوسین، میں تمہارے لیے جنت کا آڑو ضرور لے کر آؤں گا۔ چنانچہ وہ ریگستانوں کو عبور کرتا گیا، چوڑی ندیاں پار کیں اور ہنستے بولتے شہروں میں تجارت کی۔ جب اس کا کاروبار مکمل ہوا تو اس نے لوسین کے تحفے کی تلاش شروع کی۔ اس نے ہر جگہ پوچھا مگر کسی نے ایسی کسی آڑو کا نام کبھی نہ سنا تھا۔ کچھ لوگ اس پر ہنستے اور کچھ نے اسے ایک ناممکن خواب کے پیچھے بھاگنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ آخرکار ایک تنہا پہاڑی راستے پر اسے ایک بوڑھا درویش ملا جس نے دھیمی آواز میں کہا، جنت کا آڑو ایک چھپی ہوئی وادی کے گہرے حصے میں اگتا ہے جس کی حفاظت دیو کرتا ہے۔ ایک ایسی افریت جو پہاڑوں کی طرح قدیم ہے، جو بھی اس آڑو کی تلاش میں جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن تاجر جو اپنی بیٹی کی محبت سے لبریز تھا، درویش کا شکر گزار ہوا اور اس پیچیدہ راستے پر چل پڑا جو اسے چھپی ہوئی وادی کی طرف لے گیا۔ وہاں چاندی جیسے پتوں والے درختوں کے ایک جھنڈ میں اسے جنت کا آڑو نظر آیا، سنہری اور یوں جگمگا رہا تھا گویا اس کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے توڑ لیا۔ اسی لمحے گرج چمک ہونے لگی، زمین ہلنے لگی اور اس کے سامنے وائٹ دیو نمودار ہوا۔ وہ نہ تو مکمل انسان تھا اور نہ ہی مکمل حیوان۔ اس کی آنکھیں سرد چاند جیسی اور سانس برفانی طوفان کی طرح چل رہی تھی۔ کس نے جرأت کی میرے آڑو کو چرانے کی؟ دیو دہاڑا۔ اس کی آواز سے پوری وادی لرز اٹھی۔ اس کی سزا موت ہے۔ تاجر گھٹنوں کے بل گر کر فریاد کرنے لگا، مجھے معاف کر دو اے عظیم دیو، میری بیٹی اس آڑو کی خواہش مند تھی اور یہ میں اس کے لیے لے کر جا رہا۔ دیو نے اپنی برفانی دانت نکالے اور غرایا، میں تمہیں ایک شرط پر چھوڑ دوں گا، اپنی بیٹی مجھے دے دو، بدلے میں اپنی جان بچا لو۔ تاجر نے کامتے ہوئے حامی بھر لی۔ دیو نے ایک ہولناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب تمہارے گھر کے سامنے والا پہاڑ سفید ہو جائے سمجھ لینا کہ میں لوسین کو لینے آ گیا ہوں۔ تاجر گھر واپس لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں جنت کا آڑو تھا مگر اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ لوسین ہنسی خوشی اس کے پاس آئی اور اسے گلے لگایا اور تاجر نے وہ سنہری آڑو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں مگر اس کی باپ کی آنکھیں جو کبھی محبت سے جگمگاتی تھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بجھتی گئیں۔ وہ اپنا راز چھپائے رہا، وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کو توڑنے سے ڈرتا تھا۔ پھر ایک صبح لوسین کی آنکھ کھلی تو اسے دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے والا پہاڑ غیر فطری طور پر سفید ہو چکا تھا۔ حالانکہ بہار کا موسم تھا
اس کے باپ نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور اپنے وعدے کا انکشاف کیا۔ لوسین نے اپنے باپ سے کہا، بابا آپ روئے مت، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، میں سفید دیو کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اور جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک دہلا دینے والی دھار نے فضا کو چیر دیا۔ سفید دیو ان کے گھر میں گھس آیا، اس کی سانس نے کھڑکیاں برف سے جما دی۔ وہ ہرایا اور بولا، لوسین کہاں ہے؟ اسے میرے حوالے کر دو۔ اپنی سب سے خوبصورت پوشاک پہنے اور اپنے ہاتھ میں جنت کا آڑو تھامے لوسین آگے بڑھی۔ دیو نے اسے جھپٹا اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اس کے پروں کی پھرپھراہٹ نے وادی میں طوفان برپا کر دیا۔ سفید دیو لوسین کو کوہ ارارات کے کنارے ایک برفانی کھائی میں لے گیا، جہاں اس نے اسے ایک شفاف کرسٹل محل میں قید کر دیا۔ وہاں تیز سرد ہوائیں ہر وقت گونجتی رہتی۔ دیو نے اسے تنہا چھوڑ دیا، زندہ مگر خوف اور سردی کی قید میں۔ موسم بدلتے رہے اور جب بہار کی پہلی سانس زمین کو چھونے لگی، لوسین نے ہمت جمع کی۔ اس نے اسی وقت کا انتظار کیا جب سفید دیو دور کی زمینوں پر اپنی برفانی نحوست پھیلانے نکلا، اور لوسین محل کے منجمد دروازے سے چپکے سے نکل بھاگی۔ دیو نے جب اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تو قہر میں گرج اٹھا۔ اس کے غصے نے پہاڑوں کو چیر دیا اور وہ ایک طوفان بن کر اس کے پیچھے دوڑا۔ لوسین دوڑتی گئی جہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن تک جا پہنچی۔ جب اسے طوفان کی سرسراہٹ اپنے پیچھے سنائی دی، اس نے فریاد کی۔ تب پہاڑ کے پہلو میں ایک چھپا ہوا دروازہ نمودار ہوا۔ وہ اس میں داخل ہوئی اور دروازہ فوراً غائب ہو گیا۔ دیو کو باہر ہی روک دیا گیا۔ اندر لوسین نے خود کو ایک خواب جیسے باغ میں پایا، جہاں پھول کوسے قزح کے رنگوں میں کھلتے تھے، پرندے بانسری سے بھی میٹھے نغمے گاتے تھے، اور شفاف ندیاں امید ہی سے گوشیاں کرتی تھی۔ اس جنت کے بیچ ایک زمرد کا محل کھڑا تھا۔ اس کے وسط میں ایک شہزادہ لیٹا ہوا تھا، چاندنی کی طرح زرد و نازک، اس کی سانسیں اتنی ہلکی جیسے وہ زندہ ہی نہ ہو۔ ہمدردی اور نادانستہ محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر لوسین آگے بڑھی اور شہزادے کی پیشانی کو چھوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے شہزادے کے چہرے پر گرے۔ آہستہ آہستہ شہزادے کی آنکھیں کھلنے لگی، صبح کے آسمان کی مانند گہری اور روشن۔ وہ اٹھا، زندگی اس میں سورج کی کرنوں کی طرح لوٹ آئی۔ اس نے لوسین سے پوچھا، تم کون ہو اے حسین دوشیزہ؟ میں لوسین ہوں، اس نے حیرت سے لرزتی آواز میں کہا۔ پھر اسے بتایا کہ سفید دیو نے اسے قید کیا اور وہ کسی طرح فرار ہوئی۔ شہزادہ اس وادی کا ولی عہد تھا، طاقت سے چمکتا ہوا، اور بتایا کہ ہر سال سفید دیو مجھے طلسمی نیند میں ڈال کر اپنی سرد حکومت پھیلاتا ہے، مگر تم لوسین، تم نے مجھے آزاد کیا ہے۔ اب میں اس کے ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کروں گا۔ اس نے اپنی آتشی تلوار اٹھائی جو سورج کی طرح چمک رہی تھی، اور طوفان کا سامنا کرنے باہر نکل گیا۔ باہر سفید دیو منتظر تھا۔ ایک بگولے کی مانند گرجتا بل کھاتا شہزادے نے وار کیا۔ بجلی اور گرج کا تصادم ہوا، زمین و آسمان لرز اٹھے۔ شہزادے کی تلوار چمکی، ایک آخری دھار کے ساتھ اس نے دیو کو کوہ ارارات کے قریب پرانی کھائی میں واپس دھکیل دیا، اور اسے ہمیشہ کے لیے اسی کرسٹل محل میں قید کر دیا۔ شہزادہ واپس آیا جہاں لوسین اسے باغ میں انتظار کرتی ملی۔ اس نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، وہ سورج کی روشنی میں نکلے جہاں بہار کی ہوائیں نئے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ انہوں نے گلابوں کی چادر تلے پرندوں کی سریلی آواز میں شادی کی۔ ساری فطرت خوشی سے جھوم اٹھی، پہاڑ ندیاں ناچنے لگیں اور ہوا زندگی محبت سے بھر گئی۔ اور یوں ان کی کہانی ہر بہار کے آغاز میں کھلنے والے
जन्नत के आड़ू के फूलों में जिंदा है एक वादा उम्मीद का और अंधेरे पर मोहब्बत की फतह का।